بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیورانی جٹھانی جوائنٹ فیملی کا ایک ایسا المیہ ہے اور ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ہم عرصہ 70-72 سال سے پاکستان میں، اور جب ہم ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا تو اس وقت سینکڑوں سالوں سے بھگتتے آ رہے ہیں۔ اسلام میں جوائنٹ فیملی کا عمومی طور سے تصور نہیں۔ تصور نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صحابی کے بھائی یا بہنیں اکٹھی نہیں رہتی تھیں، آپ کو احادیث میں نہیں ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات علیحدہ علیحدہ حجرات میں رہا کرتی تھیں، اور عربوں میں آج بھی بیویوں کا رواج ہے، لیکن ایک گھر میں انہوں نے یہ چڑیا گھر نہیں بنایا ہوا، وہ علیحدہ علیحدہ رکھتے ہیں سب کو تاکہ جھگڑا نہ ہو، سب لوگ خوشی خوشی ہنسی خوشی رہیں۔ اب جب یہ سارے معاملات ہیں تو اب ہمارے پیسے، ہماری معاشی حالت، ہمارا دکھ، ہمارا غم، ہمارے مسائل اب اگر علیحدہ ہونے کی اجازت نہیں دیتے یا نہیں دے پا رہے تو ہمیں سب سے پہلے چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے سیکھنے ہیں، اپنے قرض جو خرچے ہیں ان کو محدود کرنا ہے، ان کو کنٹرول کرنا ہے، تاکہ ہم ان خرچوں کو کنٹرول کرتے ہوئے کرائے پر مکان لے سکیں علیحدہ۔ جب کرائے پر مکان لے لیں گے تو سب سے پہلے دیورانی جٹھانی کی شکلیں اور بھابھی کی شکلیں، ان کو دیکھنے کو ہمیں روزانہ دیکھ کر بلڈ پریشر نہ ہائی ہوگا، نہ لو ہوگا، نہ غصے میں آئیں گے، نہ کبھی احساس کمتری کا یا برتری کا شکار ہوں گے۔ سب سے بڑا نفسیاتی مرض، نفسیاتی برتری یا نفسیاتی شکست، اس سے انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے۔ اس کے بعد اگر بھوکے ہیں تو اپنے گھر میں ہیں، اگر پیٹ بھرا ہوا ہے تو الحمدللہ اپنے گھر میں ہے۔ لیکن یہ جو جنگ ہے بعض دفعہ سرد ہوتی ہے، بعض دفعہ ڈانگ سوٹے سے بھی ہوتی ہے، اس سے ہم نکل جائیں گے، بچ جائیں گے، عافیت ہو جائے گی۔ اب اپنے وسائل کو، اپنے ذرائع کو، اپنی آمدن کو بڑھانے کی فکر کوشش کرنا، لیکن اخراجات کو محدود اور کنٹرول کرتے چلے جانا، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، یعنی خرچ کو کنٹرول کرنا آپ کی آدھی معیشت، آدھی کمائی، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ مینجمنٹ ہے آپ کی اکنامکس کی۔ تو اس کے لیے انتہائی اہم چیز ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھا جائے۔ پھر اگر ہم علیحدہ کمرے کے لیے، علیحدہ گھر کے لیے، علیحدہ فلیٹ کے لیے، علیحدہ اپارٹمنٹ کے لیے قدم اٹھائیں گے تو وہ درست سمت میں پڑے گا، اور اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے یہ سب ممکن ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ دیورانیاں جٹھانیاں آپس میں ایک دوسرے کے ظلم سے بچ سکیں، دکھوں غموں سے بچ سکیں۔ تو اس کے لیے عمل میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یا جبار یا منتقم ہوں۔ 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک یا بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، ایک ٹائم فکس کر لینا ہے۔ اب یہ جادو کرتی ہے تو بھی، یہ حسد کرتی ہے تو بھی، یہ نفرت کرتی ہے تو بھی، منہ چڑھاتی ہے تو بھی، اور توہین آمیز رویہ یا اس کو احساس برتری ہے وہ بھی، ساری چیزیں ریت کا گھروندہ ثابت ہوں گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو فتح نصیب فرمائے گا۔ یہ عمل 11 دن منیمم، مڈل میں 21 دن اور میکسیمم 41 دن آپ کریں گے۔ اگر کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے کھلا پلا سکتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں کھلا پلا سکتے تو صرف تصور میں دم کریں کہ یا اللہ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی زبان، اس کی آنکھ میرے خلاف بند ہو جائے، اور اگر میرے شوہر کو ورغلاتی ہے اور میرے شوہر کو بہکاتی ہے، میرے شوہر کو مجھے طلاق دینے پر آمادہ کرتی ہے، یا میرے شوہر کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، اور نعوذ باللہ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ دیورانیوں یا جٹھانیوں سے شوہروں کے تعلقات ہیں، اپنی بھابھیوں سے اور آپ کی دیورانیوں جٹھانیوں سے، تو اس صورت میں بھی یہ عمل انتہائی مفید، انتہائی کارگر اور انتہائی مؤثر ہے۔ یہ اپنے شوہر کو بھی کھلایا پلایا جا سکتا ہے، اس نیت سے کہ ان کے درمیان پھوٹ ہو، میں بھی محفوظ ہوں، میرا شوہر بھی اس سے دور ہو۔ انشاءاللہ سارے معاملات نہ صرف درست ہوں گے بلکہ آپ یقیناً لازماً خود بخود ہمارے لیے دعا گو ہوں گے انشاءاللہ۔